السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان میں آپ کا خیر دم ہے، خوش دلی کے ساتھ۔ آج تو دن ہی خوشیوں والا ہے اور رمضان کی ہر برکت، ہر ساعت اور ہر گھڑی آپ کے لیے خوشیاں ہی لے کر آئے، یہ میری دل سے آپ کے لیے دعا ہے۔ عرفان رمضان میں وقت ہوا جاتا ہے حکمت رمضان کا، اور آج ہمارے پاس ہمیشہ کی طرح انتہائی شفیق دوست میں کہوں گا، عالم کے منصب پہ آپ ہیں اور بہترین عالم ہیں، لوگوں کو بات اور وہ بھی بات اتحاد کی، اتفاق کی سکھاتے ہیں۔ آج کے ہمارے پہلے مہمان بہت ہی خاص مفتی نوید عباسی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیسے ورحمۃ مزاج اللہ۔ ہیں؟ اللہ کا کرم، آپ بخیر ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر احسان۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، اور اب تو بہت ساری ویڈیوز ایسی ہیں جو وائرل ہیں، پازیٹیو باتیں پھیل رہی ہیں، جس کا مجھے بڑا احساس ہے اور خوشی ہے۔ میں شکریہ کہتا ہوں اور سلام کہتا ہوں جناب علامہ تقی مہدوی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ آج کا موضوع بہت خاص ہے اور ہونا بھی چاہیے، جب آج کا دن خاص ہے تو پھر موضوع بھی خاص ہوگا۔ میں بغیر کسی وقفے کے، چونکہ ہمارے پاس یہ تھوڑا سا وقت ایسا ہے جس میں منقبت بھی سننا چاہتے ہیں، مگر ایک خاص سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں مفتی نوید عباسی صاحب سے۔ حضور، یہ جو نام ہے حسن، حسین، یہ اتنے پیارے نام ہیں، کہ تاریخ عرب میں اس سے پہلے کسی کو یہ نام دیے گئے؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ۔ آج کا دن تمام مسلمانوں کے لیے مسرت کا دن بھی ہے، اور اس عظیم شخصیت کا دن ہے کہ جو تمام مسلمانوں کے لیے اتحاد کی بھی علامت ہے، اور جو ائمہ میں ایک عظیم مقام رکھتے ہیں، سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا حضرت امام حسن ہوں یا جناب حضرت امام حسین ہوں، ان کے نام اللہ تعالیٰ نے خاص چن کر رکھے تھے، صحیح۔ اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس سے قبل یہ نام نہیں رکھے گئے۔ صحیح۔ جناب سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ کی جب ولادت ہو رہی ہے تو نبی علیہ السلام، آپ دیکھیے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم حضرت ام سلمہ اور جناب حضرت اسماء کو کہتے ہیں کہ تم جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس رہو، صحیح، اور جب بچے کی ولادت ہو تو مجھے فوراً خبر کرنا، اور جب تک میں نہ آ جاؤں تو کوئی کام نہ کرنا۔ صحیح۔ تو اب میں آپ کو گوش گزار کروں کہ کسی کا انتظار دادا کرتا ہے تو کسی کا انتظار جو ہے وہ ماموں کرتا ہے، کسی کا انتظار ماں کرتی ہے۔ جی۔ اے حسن، تیری عظمت پر میں قربان ہو جاؤں کہ تیری آمد کا انتظار نبیوں کا سردار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جناب سیدنا حضرت امام حسن کی جب ولادت ہوئی، حضور علیہ السلام کو خبر دی گئی، آپ تشریف لائے، تو اس وقت کے تمام واقعات تو ظاہر ہے جیسے آپ نے فرمایا وقت کم ہے، صرف اتنی بات میں آپ کے گوش گزار کروں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا کہ کیا نام رکھا ہے؟ جی۔ تو حضرت مولا نے جواب دیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے بھلا نام رکھا جا سکتا ہے، آپ نام رکھیں گے؟ کیا بات! تو حضور انور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے نام رکھ دیا، اور دوسری روایت جو ہمارے نور الابصار اور دیگر کتابوں میں موجود ہے، طبقات میں بھی ہے، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، خاموشی اختیار کی، تو آسمان سے جبرائیل تشریف لائے، اور جبرائیل نے حاضر بارگاہ ہو کر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے، اور آپ کے اس نواسے کا نام، فاطمہ کے بیٹے علی کے بیٹے کا نام پروردگار نے حسن رکھا ہے۔ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ جہاں پہ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے میری کیا جسارت، وہاں شاید ایک وجدان میرا کہتا ہے کہ حضور پاک یہ سوچ رہے ہو کہ جب اس سے براہ راست رابطہ ہے تو پھر نام بھی وہی رکھے گا۔ خوبصورت بات آپ نے کی ہے۔ تو یہ ایسا نام، ایسا خوبصورت اور حسین نام ہے کہ اس کے اندر دلکشی پائی جاتی ہے، خوبصورتی پائی جاتی ہے، معنوی بھی، ظاہری بھی، باطنی بھی، ہر لحاظ سے یہ نام جو احسان سے مشتق ہے، یہ اگر کائنات میں کسی شخصیت پر مکمل طور پر، کامل طور پر فٹ آتا ہے تو وہ شخصیت ہی امام حسن کی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نام انہی کو جچتا تھا، اس لیے پروردگار نے یہ نام عرش پر لکھوا رکھا تھا، اور جب امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کا نام حسن رکھا گیا، اور جب حسین پیدا ہوئے تو پروردگار نے ان کا نام حسین رکھوایا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کو، دیکھنے والوں کو بتائیں حسن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ میں نے بھی آپ کے گوش گزار کیا کہ حسین، دلکش، خوبصورت، اور حسین جو ہے وہ انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ دونوں ہم معنی لفظ ہیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ ان نواسوں کی خصوصیت یہ ہے، جیسا کہ ابھی میں نے گوش گزار کیا، کہ یہ نام اس سے پہلے عرب میں نہیں رکھے گئے، اور یہ نام نبی علیہ السلام کے نواسوں کے ہیں، اور ان ناموں کی بڑی برکتیں بھی ہیں، اور یہ نام ایسے خاص ہیں کہ یہ چونکہ یہ شخصیاتی خاص ہیں،
اور یہ چنی ہوئی شخصیات ہیں. ابھی جب آگے بات آپ کریں گے تو پھر ہم اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے. میں اس لیے بھی پوچھ رہا تھا کہ بہت سے لوگ آج گھبراتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے نام وہ رکھیں تو اس کی تعظیم کیا ہے، تکریم کیا ہے، یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. علامہ تقی مہدی صاحب، میرے اور مجھ جیسے آسی کے جہل نے اسے اباب حکمت سے دور رکھا ہے. میں رزق علم کا طلبگار ہوں. حضرت امام حسن علیہ السلام کون شخصیت ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت ہے، اور یہ ولادت ہے جس میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے ہیں. تو سنت رسول کے مطابق اس دن کو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی خوشی کے ساتھ منائیں اور اس خوشی کو بانٹیں. سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام کی فضائل اس قدر زیادہ ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک حصہ وہ ہے کہ جس کے اندر امام حسن علیہ السلام پنجتن پاک کے ساتھ شامل ہیں. صحیح. دوسرا حصہ فضائل کا وہ ہے کہ جس میں سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہیں خاص طور سے. اور ایک فضائل کا گوشہ وہ ہے جس میں وہ منفرد ہیں اور مخصوص ہیں وہ فضائل سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ. تو جو پہلے فضائل کا حصہ ہے وہ بھی بہت زیادہ طولانی ہے، بس میں مختصراً آپ کی خدمت بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ انسان کے لیے بہت بڑی معراج ہے کہ اس کی شان میں کوئی ایک آیت نازل ہو جائے. اور سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام آیت تطہیر کے اندر شامل ہیں، آیت مباہلہ میں شامل ہیں، آیت مودت میں شامل ہیں، سورہ دہر میں شامل ہیں، سورہ کوثر میں شامل ہیں، اور کئی ساری آیات ہیں جو حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی. اور یہ اس قدر آیات نازل ہونا یہ خود امام کی شان بتانے کے لیے کافی ہے. لیکن میں چند ایک تذکرہ آپ کی خدمت میں اس طریقے سے بیان کروں تاکہ سننے والوں کو بھی لطف آ سکے کہ فرض کیجئے کہ آیت تطہیر کے اگر ہم پر گفتگو کرنا چاہیں تو جب یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ پروردگار کا صرف ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت سے رجس کو دور کر دیا جائے. تو اہل بیت کا یہاں لفظ باقاعدہ استعمال ہوا ہے. اور صحیح ترمذی کی بھی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے ایک انداز سے. اور صحیح ترمذی کے اندر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی اکرم نے ایک عبا اپنے دوش مبارک پر اوڑھی ہوئی تھی، سیاہ رنگ کی وہ عبا تھی، خددار عبا تھی. پیغمبر اکرم اس عبا کے ساتھ جب باہر تشریف لائے ہیں تو میں نے دیکھا کہ اس عبا کے نیچے حضرت امام حسن تشریف لائے، حضرت امام حسین تشریف لائے، حضرت زہرہ تشریف لائیں، حضرت مولا کائنات تشریف لائے، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی. اور دوسری روایت کے مطابق حضرت ام سلمہ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں اس وقت موجود تھی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی. تو میں نے سوال کیا کہ وَأَنَا مَعَهُمْ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں؟ تو پھر نبی اکرم نے ارشاد فرمایا انت الی خیر، تم خیر کی طرف ہو. سبحان اللہ. لیکن نہیں فرمایا کہ آپ بھی چادر کے اندر تشریف لے آئیے. تو یہ مخصوص ہے اہل بیت کا جو لقب ہے وہ ان 4 ہستیوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور پھر اسی طریقے سے آیت مباہلہ جب نازل ہوتی ہے تو اس میں بھی کسی مورخ کا، کسی مفسر کا، کسی محدث کا کوئی اختلاف نہیں ہے، جبکہ دائرہ بڑا وسیع تھا. جب آیت نازل ہوئی اس شان کے ساتھ آیت نازل ہوئی کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ جب علم آنے کے بعد یہ کٹ حجتی پر اتر آئے تو پھر ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے. کس کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ نبی کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن نبی لے کر جا رہے ہیں علی کے بیٹوں کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے. اور بیٹوں کے اندر بھی عربی قواعد سے قبلہ بھی واقف ہیں کہ جب لفظ استعمال ہوتا ہے ابنا انا کا، نساء انا کا، انفسنا کا، تو یہ جمع کا صیغہ ہے جس میں 3 یا 3 سے زیادہ افراد شامل ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن نبی اکرم ہر لفظ کے مصداق کے طور پر 3 افراد نہیں لے کے جاتے، یا 3 سے 2 افراد لے کے جاتے ہیں، یا 1 فرد کو لے کے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دائرہ وسیع تھا آیت کا، لیکن نبی اکرم نے اگر اس لفظ کے مصداق میں کسی کو مناسب سمجھا تو یا مولا کائنات کو سمجھا، یا حضرت زہرا کو سمجھا، یا حضرت امام حسن کو، یا حضرت امام حسین علیہ السلام. اور پھر یہ شان کے ساتھ جاتے ہیں. اور جس ترتیب سے آیت نازل ہوئی تھی، پہلے تھا کہ ابنا انا، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے، تو سب سے آگے بیٹے موجود. سبحان اللہ. وَالنِّسَاءَ انا، پھر عورتوں کو لے کر آئیں گے تو درمیان میں حضرت زہرا سلام علیہ موجود تھی. وَأَنفُسَنَا، اور ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے تو سب سے پشت میں مشکل کشائے کائنات موجود تھے. سبحان اللہ. تو اس انداز سے یہ کاروان جب چلا ہے اور امام حسن اس کاروان کے اندر شامل ہے. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے کہ یہ 7 اور 8 برس کے بچے ہی تو ہیں، یعنی بظاہر اگر دنیا کی نگاہ سے دیکھا جائے تو امام حسن کی ولادت ہوتی ہے 2 ہجری کو، یا بعض نے لکھا ہے کہ 3 ہجری کو. صحیح. اور نبی اکرم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو 11 ہجری کو. تو 7 یا 8 برس کے ہی تو تھے. اور آیت مباہلہ جب نازل ہوئی ہے تو آخری سالوں کے اندر نازل ہوئی آیت، تو اس وقت
7 برس کے بچے کو قرآن کریم کی آیت ان کی شان میں نازل ہو رہی ہے اور نبی اکرم اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے آیت دہر کو دیکھے تو انسان ہل جاتا ہے کہ آیت دہر کے اندر تو اپنا سب کچھ دے دیا انہوں نے یتیم مسکین اور اسیر کو. تو یہ جو دینے والے ہیں یہ کوئی 25 30 45 50 سال کی عمر کے افراد نہیں ہیں کہ جو اپنی بھوک برداشت کر کے دے رہے ہیں. یہ تو 7-8 برس کے بچے ہیں جو بھوکا رہتے ہیں اور یتیم مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. اور شان سے آیت نازل ہوتی ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا. اور پھر اسی طریقے سے آیہ مودت جب نازل ہوئی کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اے رسول آپ ان سے اجر رسالت مانگیے. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے کہ اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے اس میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ آپ ہمیں اجر دیں، بلکہ جب بھی اجر کا تعلق آیا ہے ہمیشہ یہ لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے کہ فَهُوَ لَكُمْ. یہ اجر جو ہم مانگ رہے ہیں وہ بھی تمہارے لیے ہے. اس سے فائدہ پیغمبر کو نہیں ہونے والا، انبیاء کو نہیں ہونے والا ہے، پروردگار کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا فائدہ بھی تمہارے لیے ہے. سبحان اللہ. تو نبی اکرم نے جب اجر مانگا ہے تو فرمایا کہ الا المودۃ فی القربہ، صرف میں یہ اجر کے اندر مانگتا ہوں کہ قربہ کی محبت اختیار کریں. اچھا محبت ایسی چیز ہے غریب سے غریب ہو وہ بھی دے سکتا ہے، سبحان اللہ. جاہل ہو وہ بھی دے سکتا ہے، عورت ہو وہ بھی دے سکتا ہے، بچے ہو وہ بھی دے سکتا سبحان ہے. اللہ. کسی کے پاس یہ عذر نہیں کہ پروردگار تو نے مجھے دولت ہی نہیں دی تھی، مجھے وہ کام ہی میرے پاس نہیں تھا کہ میں کیسے ادا کرتا. محبت ایسا جذبہ ہے جو ہر ایک کو عطا کیا ہے. بے شک. کہا کہ جو چیز سب کو دی گئی ہے وہی ہم نے مانگ لی ہے کہ اہل بیت کی محبت اور قربہ کی محبت اختیار کریں. جب یہ آیت نازل ہوئی امام فخر الدین رازی نے اپنی کتاب تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے، علامہ زمخشری نے اپنی کتاب تفسیر کشاف کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم. اللہ کے رسول یہ بیان فرمائیے کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جن کی مودت اختیار کرنا ہم پر واجب ہے. اچھا. وجبت علینا مودتہم، واجب ہے جن کی مودت. اس وقت نبی اکرم نے شاہ فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما، وہ حضرت علی مرتضیٰ ہیں، حضرت فاطمہ زہرا ہیں، اور ان دونوں کے 2 فرزند ہیں یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام. تو قربہ بھی معین ہو گئے کہ یہ کون سے افراد ہیں. تو کچھ فضائل امام حسن کے وہ ہیں کہ جس میں شریک ہیں. اچھا میں ایک اور فضیلت کو بیان کروں کہ وہ ولادت کی مناسبت سے ہے. وہ آیت جو مشہور ہے سورہ رحمان کے اندر مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. اس آیت کی تفسیر کے اندر علامہ سیوطی نے در المنصور کے اندر ایک بات لکھی ہے. مناقب خوارزمی میں علامہ خوارزمی نے اس بات کو ذکر کیا ہے. تذکرۃ الخواص کے اندر سبط ابن جوزی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ نبی اکرم نے جب اس آیت کا نزول ہوا، ویسے اس آیت کو اور قرآن کریم کی شان ہے کہ اس کا ظاہر بھی ہوتا ہے، اس کا باطن بھی ہوتا ہے، اس کے باطن کے بھی باطن ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو ایک باطن اس آیت کا یہ ہے کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا جو بحر ہے اس سے مراد علی و فاطمہ بحران عمیقان لا یبغی احدہما علی صاحبہ. صحیح. علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا ہیں جو 2 گہرے سمندر ہیں. سبحان اللہ. اور ظاہر سی بات ہے کہ سمندر کی انسان سطح کو دیکھ سکتا ہے، اس کی گہرائی کو تک نہیں پہنچ سکتا. اور سمندر کی شان یہ ہوتی ہے کہ جتنا انسان پانی پیتا رہے سمندر کا اور پیاس لگتی ہے. تو ذکر علی اور ذکر زہرا کو انسان جتنا سنتا ہے پیاس بجھتی نہیں اور مزید بڑھ جاتی ہے. واہ. لا یبغی احدہما علی صاحبہ، ان میں سے ایک دوسرے پر بغاوت نہیں کرتا. برزخن سے کیا مراد ہے کہ ان کے درمیان ایک فاصلہ موجود ہے کہ ایک دوسرے پر بغاوت نہیں کرتا. روایت کے اندر یہ آیا کہ خود نبی اکرم کی ذات گرامی وہ ہے جو برزخ ہے کہ ایک دوسرے پر بغاوت نہیں کرتا. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، جو چیز ان سے نکلتی ہے وہ یا وہ سرخ پتھر ہوتا ہے یا سبز پتھر، سرخ اور سبز. ماشاءاللہ. سبحان. یا وہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ہے یا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو ان کی ولادت کا ذکر بھی قرآن کریم میں آیا ہے اس انداز سے. اور پھر سورہ کوثر کی عملی تفسیر بھی حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ اولاد رسول میں سے سب سے پہلا فرزند جو لڑکے کی صورت میں نبی اکرم کو نصیب ہوا وہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں نصیب ہوا. اور آج نسل رسول قائم و دائم ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ امام حسن ضامن نسل رسول بھی تھے، ضامن دین رسول. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نسل رسول بھی آج باقی ہے تو امام حسن امام حسین کے صدقے میں، اور ان کا دین بھی باقی ہے تو حضرت امام حسن امام حسین. بے شک ایسا ہی ہے. جس خوبصورت انداز سے آپ نے آیتوں کا تذکرہ کیا اور خاص طور سے بالکل تسبیح میں چنے ہوئے دانوں کی طرح آپ نے پریزنٹ کیا ہے. میں ایک چیز کو حاصل کلام سمجھ کے اپنی معلومات کے لیے کہ آج جو ہم خوشی منا رہے ہیں وہ بھی سنت ہے، جیسے آپ نے شروع میں عرض کیا، یعنی سنت نبوی پہ ہم عمل پیرا ہیں. بالکل. مفتی نوید عباسی صاحب، آج کا یہ خوشی
خوشی جو ہے اس کو ہم کیسے اپنے دل میں اتاریں, قلوب میں کیسے اتاریں, خاص طور سے امام حسن کی شخصیت پہ اگر ہم نظر ڈالتے ہیں وہ کیا چند باتیں ہیں جو آج کے نوجوانوں کے لیے عمل پیرا ہو سکتی ہیں؟ کیا آپ کی سخاوت درزیل ہے, یا آپ کی کرامت, یا آپ کی شخصیت, یا آپ کا اخلاق, یا وہ کون سے پہلو ہیں جن کو پریورٹی لسٹ میں رکھیں ہم؟ دیکھیے حضرت نے کلام فرمایا, تو اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات میں بھی اس سلسلے میں, ظاہر ہے محبت کی باتیں ہو رہی ہیں تو عرض کرنا چاہوں گا. قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مبارکہ کی طرف حضرت نے اشارہ کیا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, ماشاءاللہ یہ آیہ تطہیر ہے, اور اس سے پہلے ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے, واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ, تو یہ سب مؤنث کی بات ہو رہی ہے, یہ ازواج مطہرات سے کہا جا رہا ہے. پھر اس کے مان بعد پروردگار نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم. بہت سارے احباب غلط فہمی کا شکار ہو کر یہاں تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب اس سے مراد یہ ہیں تو یہ ہیں. گزارش یہ ہے کہ یہاں قرآن نے التفات کیا ہے, اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک انداز ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید التفات فرماتا ہے, یعنی ایک بات ہو رہی ہوتی ہے یکا یک قرآن مجید فرقان حمید معان بات دوسری بات کرتا ہے, اس بات میں مزید وزن ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید فرقان حمید نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, سب ماضی کی بات تھی. ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو فوراً خطاب کا انداز بدل گیا. تو یہاں انما یرید اللہ لیذھب عنکم میں یہ مذکر ہے, اور یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا چاہیے عربی کا میں کہ مؤنث کے ذیل میں مذکر کو ذکر نہیں کیا جاتا, مذکر کے تابع مؤنث کا ذکر ہوتا ہے, اور یہ عربوں کے ہاں اکثر و بیشتر ہوتا رہتا ہے. تو یہاں اس آیہ مبارکہ میں جو یہ فرمایا کہ لیذھب عنکم, تو اس سے مراد مولا علی ہیں, حضرت امام حسن و امام حسین ہیں, اور حضرت سیدہ زہرا ہیں. اور انما یرید اللہ کہ اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے, اور جس بات کا ارادہ پروردگار کرے تو وہ ارادہ مکمل ہوتا ہے. آپ ارادہ کریں کہ میں شام میں جو ہے وہ پروگرام کرنا ہے, تو ہو سکتا ہے نہ کر سکیں, وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن پروردگار جب ارادہ کرتا ہے اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون, تو اس چیز کو کر دیتا ہے. جو میں محبت بھری بات کرنے لگا تھا, قرآن مجید فرقان حمید کو الحمد سے لے کر والناس تک آپ پڑھ لیجئے, تو اگر قرآن مجید فرقان حمید میں کسی خاندان کی طہارت کا ذکر ہوا ہے تو وہ واحد خاندان مصطفیٰ ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, یہ خاندانی طور پر کسی اور کے لیے یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے پورے قرآن میں, یہ خاندان رسالت کے لیے ہے. حتیٰ کہ انبیاء کی طرف اگر نظر دوڑائیں, حضرات انبیاء دیکھیے, حضرات انبیاء کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو معصوم ہیں, وہ عظمتوں رفتوں والے ہیں. انبیاء کی قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مواقع پر قرآن مجید فرقان حمید نے اس سلسلے میں کلام کیا ہے, وہ انبیاء کی ذات کے حوالے سے تھا. نبی اور نبی کے خاندان کے حوالے سے یہ واحد خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کر رہا ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کہہ کر. تو یہ نبی علیہ السلام کی اہل بیت ہیں, ان سے محبت, ان سے پیار, اور ان سے جو تعلق ہے اس سے ملتا کیا ہے. ابھی حضرت نے فرمایا نا قرآن مجید فرقان حمید میں حضور نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, میں محبت مانگتا ہوں. تو اب اس محبت کے ہم محبت کریں گے تو ملے گا کیا؟ ایک سننے والا ہمارے ناظرین وہ یہ کہیں گے کہ جی علماء کرام کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کریں, اہل بیت سے محبت کریں, تو یہ کیوں کہتے ہیں, یہ سارے لوگ کیوں کہہ رہے ہیں, اس سے ملے گا کیا؟ تو ملے گا اتنا کچھ کہ اتنا کسی اور کی وجہ سے نہیں ملے گا. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی صحیح حدیث ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا من احبنی واحب ہذین واباہما وامہما, جو مجھ سے محبت کرے, ان دو بچوں سے یعنی حسن و حسین سے محبت کرے, اور ان کے بابا علی سے محبت کرے, اور ان کی ماں فاطمہ سے محبت کرے, ملے گا کیا؟ کانا معیا درجتی یوم القیامہ, قیامت کے دن وہ کہیں اور نہیں ہوگا, حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے درجے کی جنت میں ہوگا. کیا بات کر رہے ہیں اب آپ, یہ حدیث صحیح میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے. تو اب اگر ہم ان نفوس قدسیہ سے محبت کریں, اور خاص طور پر حضرت امام حسن علیہ السلام سے محبت کریں, تو اس محبت کے جو جواب میں ہمیں ملنے والا ہے وہ آخرت کی بے شمار نعمتیں. اور آخرت کی نعمتیں کیا, میں ایک محبت بڑی بات آپ کے گوش گزار کروں, ہمارے سننے والوں کو بڑی خوشی محسوس ہوگی, دنیا کی نعمتیں بھی حسن و حسین کے صدقے میں مل رہی ہیں. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف جلیل القدر صحابی ہیں, عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. حضرت امام حسن و امام حسین کے دروازے پر حضور موجود ہیں, دیگر اصحاب موجود ہیں, تو اندر سے رونے کی آواز آئی.
جناب سیدہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے رو رہے ہیں، ان کو چپ کرائیے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ بچوں کو بھوک لگی ہے۔ اب یہ انداز ہے کہ بھوک لگے تب بھی وہ کائنات کو کھلاتے ہیں۔ تو سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف دوڑے دوڑے گھر گئے، اور گھر پہ ان کے روٹی تھی اور اس پہ انہوں نے کچھ اس زمانے کے حساب سے چیزیں رکھ کر لائی اور وہ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کی۔ وہ جناب امام حسن و امام حسین نے اس کو تناول کیا اور اس کے بعد دعا کی، یا اللہ ہمارے اس چچا کو کثیر مال عطا فرما، اس کو خوشحالی عطا فرما۔ یہ روایات میں آتا ہے۔ اب میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے بعد میں کسی نے پوچھا، آپ کو پتہ ہے کہ کتنے مالدار صحابی تھے کہ ان کے انتقال پر ان کا ترکہ سونے کا جو بڑے بڑے بلاک تھے ان کو کلاڑیوں سے کاٹ کاٹ کر تقسیم کیا گیا، اور جو کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں خرچ کیا وہ تو کسی نے پوچھا کہ یہ اتنا مال کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا یہ حسن و حسین کے در کی خیرات ہے۔ تو یہ خیرات ان کی محبت کی دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی ملتی ہے۔ تو آپ نے جو سوال کیا کہ آج کے نوجوان کو کیا کرنا چاہیے، تو آج کے نوجوانوں کو سیرت امام حسن کو سامنے رکھنا چاہیے کہ امام حسن علیہ السلام کس طریقے سے حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ بچے بھی ان کے معاملات سے سبق سیکھیں، اور ان کا چونکہ لڑکپن بھی ہمارے سامنے ہے، ان کی جوانی بھی ہمارے سامنے، نوجوانی ہمارے سامنے ہے، تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے کہ امام حسن علیہ السلام اتنے سخی ہیں کہ میں یہ بات پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حضرت میری بات سے شاید اتفاق کریں کہ ائمہ اہل بیت میں سب سے بڑا سخی امام حسن ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسن علیہ السلام کے پاس لوگ آتے ہیں تو آپ سے کسی نے مانگا تو 25,000 دینار آپ کے پاس موجود ہیں، آپ نے سارے کے سارے اٹھا کر دے دیے، سارے دے دیے، اور پھر اس کے بعد آپ کے وہ خادم نے سوال کیا کہ حضرت گھر میں کچھ نہیں ہے، کہا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، 50,000 دینار دے دیے، اور پھر اس نے اس کے پاس اٹھانے کے لیے اس کو مزدور کی ضرورت تھی تو مزدور کی مزدوری بھی خود دی۔ ایک صاحب آئے 24,000 دینار قرضہ مانگا تو آپ نے قرض دیا اور اپنے خادم سے کہا کہ ہم اس سے واپس نہیں لیں گے، جب یہ چلا جائے گا تو اس کے جانے کے بعد ہم اس کو چٹھی لکھ دیں گے، خط لکھ دیں گے کہ ہمیں یہ واپس ضرورت نہیں ہے، ہم نے تمہیں ہدیہ کر دیا ہے۔ روزانہ خیرات کرتے، اور امام حسین کی سخاوت کی کیا بات ہے۔ آپ کیا نام اپنا آج کسی کو تھوڑا سا عہدہ مل جائے تو وہ اپنے عہدے پر براجمان ہو جاتا ہے اور وہ ہٹنے کو تیار نہیں ہوتا۔ صاحب میں آپ کی گوش گزار کروں اویس بھائی کہ امام حسن اتنے بڑے سخی ہیں کہ پورے کی پوری 25 لاکھ مربع کلو میل کی حکومت بھی سخاوت میں دے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا سخی کون ہو سکتا ہے؟ کتنی بڑے اختیار کی بات ہے، اتنا اختیار، اتنی طاقت، وہ بھی اگر جود و سخا کے زمرے میں آ جائے تو بہت زبردست بات آپ نے کر دی ہے۔ آج چونکہ گفتگو کا پیرایا بھی آج سے مل گیا ہے تو آج کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک سوال بھی بن رہا ہے۔ ہمارا ملک معاشی بحران کا شکار بن چکا ہے، خاص طور سے ہم جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، سننے میں آ رہا ہے کہ روپے کی قیمت گرتی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ہر انسان اس کوشش میں کہ منافع بنا لے، یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے کیا یہ شرعی طور سے جائز ہے؟ پہلے میں مفتی صاحب سے پوچھ لوں گا، اس کے بعد میں علامہ صاحب سے، دونوں سے رائے لوں گا کہ ذخیرہ اندوزی خاص طور سے ڈالرز کو جو ہم سیو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس توقع کو لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جب قیمت بڑھے گی تو اس وقت ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے ذخیرہ اندوزی کی شدید ترین مذمت کی گئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اور بلکہ ہمیں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں انفاق کا درس دیتا ہے کہ اپنے مالوں کو خرچ کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز دیکھیے، قرآن کہتا ہے خرچ کرو، خرچ کرو، انفاق فی سبیل اللہ کرو، غریبوں کا خیال کرو۔ اور اس دور میں یا کسی بھی دور میں کوئی آدمی اگر مال کو جمع کرتا ہے اور اس حال میں کہ خلق خدا بھوک سے مر رہی ہے اور وہ چینی کو ذخیرہ اندوزی میں جو ہے وہ اپنے اس کے اندر گودام میں جو ہے وہ محفوظ کر لیتا ہے، آٹے کو کر لیتا ہے، تو یہ بھی جو ہے نا وہ بڑی مذمت کی بات ہے اور ایسے شخص کے لیے لعنت کی گئی ہے کہ مخلوق خدا کو ضرورت ہے۔ لیکن یہاں آپ نے سوال یہ کیا ڈالر کا، تو ڈالر کی ذخیرہ اندوزی بڑے عجیب طریقے سے ہوتی ہے آج کے زمانے میں۔ لوگ بہت سارے ڈالر خرید لیتے ہیں اور ڈالر خریدنے کے بعد ان کو رکھ لیتے ہیں اور اس انتظار میں، ہمارے جاننے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو منع بھی کرتے ہیں، تو وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ جناب یہ ڈالر جب مہنگا ہوگا تو پھر ہم اس کو مارکیٹ میں بیچیں گے۔ تو اب ان کے اس لالچ کی وجہ سے جو ان کے دل میں ہے، وہ چونکہ ڈالر کو لے کر محفوظ کر لیتے ہیں، اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، کہیں پر بھی رکھ لیتے ہیں، اور وہ انتظار میں ہیں کہ جناب ہم اس ڈالر کو مہنگے داموں جو ہے وہ بیچیں گے، جب روپیہ
یعنی وہ اپنے طور پر پاکستانی روپیہ زیادہ لینے کے چکر میں، لیکن جب ڈالر مارکیٹ میں ان کیس عمل کی وجہ سے شارٹ ہوتا ہے تو پھر ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اس حوالے سے حکمرانوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ تمام اداروں کے اوپر جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ حکومت کی دسترس موجود ہے، تو وہ ایسے لوگوں کا کلا کما کریں۔ اور صاحب اس وقت ملک کا جو معاشی مستقبل ہے وہ انتہائی دگرگوں ہے، انتہائی پریشان کن ہے۔ غریب آدمی، آپ کبھی کسی دن جائیے کہ غریب آدمی کے لیے تو افطار کرنا مشکل ہو گیا ہے، لوگ صرف کھجور پر افطار کر رہے ہیں، لوگ بھوک اور افلاس کی وجہ سے۔ ہم نے اپنے کہا کہ ہم اپنے پیٹ پر گھاس کھا کے، پیٹ پر پتھر باندھ کے ہم ایٹم بم بنائیں گے۔ ہم نے ایٹم بم بنا لیا۔ دنیا جانتی ہے کہ ایک زمانے میں پاکستان ان ممالک کی صف میں شامل تھا جو لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے، لیکن اب ہم اتنے مقروض ہو گئے کہ آئی ایم ایف کی شرائط ہم مان رہے ہیں، دیگر معاملات کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے قوم کے ان لوگوں کو جن کو اللہ نے ان عہدوں پر براجمان کیا ہے، جو طاقت کی جگہ پر موجود ہیں، ان کو اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ذخیرہ اندوزی کے خلاف بھی اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے، اور جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کب تک قارون نہیں رہا، حامان نہیں رہا، یہ بڑے بڑے جو اپنے آپ کو اپنے زمانے کا خدا کہتے تھے، فرعون ہو گیا اور نمرود ہو گیا، صاحب وہ سب مٹ گئے اور نام اللہ ہی کا باقی ہے۔ اگر ہم اپنا نام چاہتے ہیں تو ہم خلق خدا کی خدمت کریں، اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ امام حسن سے سیکھیں کہ گھر میں اگر ان کے پاس ہزاروں درہم و دراہم آ گئے تو امام حسن نے بچا کے کل کے لیے نہیں رکھا، اٹھا کر دے دیا، کہا جو کچھ ہے لے جاؤ۔ تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو جوڑا ہے کہ جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ کے دن کے وہ سخاوت کا منبع تھے، وہ جود و سخا کا پیکر تھے، وہ عطا کرنے والے تھے۔ تو آج کے اس دور میں ہم فقط امام حسن کا نام نہ لیں بلکہ امام حسن کے کردار اور سیرت سے سیکھیں بھی کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کیا۔ بالکل ایسے ہے۔ اسی وجہ سے میں نے یہاں پہ خاص طور سے یہ سوال رکھا ہے کہ جب آپ جود و سخا کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کتنے غنائیت میں زیادہ ہیں۔ بہت اچھی بات ہے آپ نے کہ صاحبان اختیار تک یہ پیغام چلا گیا۔ اب وہ لوگ جیسے میں اور آپ، ہم پہ جو ذمہ داری ہے کہ ہم ڈالر کو ذخیرہ بنا کر اس انتظار میں بیٹھے رہیں کہ جب بڑھے گا، ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے مگر اپنے فائدے کے لیے ذخیرہ اندوزی جائز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی سے جو سب سے بڑا درس ملتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ کریم اہل بیت تھے۔ بے شک۔ اور اسی طریقے سے اس خاندان کے اندر کبھی صادق آل محمد آتے ہیں، کبھی باقر آل محمد آتے ہیں، کبھی کاظم آل محمد آتے ہیں۔ تو یہ ہر امام کو اپنے اپنے زمانے کے اندر جس چیز کو پیش کرنے کا زیادہ موقع ملا وہ انہوں نے انجام دیا ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جو زیادہ موقع ملا ہے وہ اپنی سخاوت کو اور اپنی جود و سخا کو دکھانے کا موقع ملا تو انہوں نے پیش کیا۔ اور کئی سارے واقعات ہیں، ان واقعات کو چھوڑتے ہوئے آپ کے سوال کی طرف میں آ جاؤں کہ کس حد تک ذخیرہ اندوزی کی اور احتکار کی شرائط کے ساتھ اور کتنی پابندی ہے اور اس کے اندر کیا کیا صورتیں بنتی ہیں۔ ویسے تو یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے اور مراجعین کے اندر اور مشترین کے اندر اس اعتبار سے مختلف آراء بھی پائی جاتی ہیں کہ کس چیز کو ہم ذخیرہ اندوزی کہیں گے جو حرام ہے اور کسے ہم جائز ذخیرہ اندوزی یا جائز جو ہے وہ انویسٹمنٹ کہہ سکتے ہیں، اور جائز ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے ایسٹس کو یا اپنی ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ تو وہ چیز کی جو حرام ذخیرہ اندوزی کے اندر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کھانے پینے کی چیزوں کو، اور جیسے نان ہے، نفقہ ہے جو کھانے پینے کے اندر استعمال ہوتی ہے، اگر اس کو انسان نے روک لیا ہے، جیسے دودھ کی فراہمی ہے وہ بند کر دی ہے، اسی طریقے سے گندم کی فراہمی بند کر دی ہے، جو کی فراہمی بند کر دی ہے، اور وہ محفوظ کر کے رکھا ہے کہ جب قیمتیں بڑھیں گی تو پھر ہم بیچیں گے، تو وہ جائز نہیں ہے، اس کو منع کیا گیا ہے کیونکہ اس سے مستقیم اور ڈائریکٹلی انسان کی جان پر اثر آتا ہے اور اس سے معاشرہ مکمل طور پر مفلوج ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس چیز کو منع فرمایا ہے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے اناج کو اور اپنے گندم کو باہر کی طرف منتقل کرتے ہیں اور اپنے مدینہ کے اندر منتشر کرتے ہیں، تو غلام نے عرض کیا کہ فرزند رسول اگر آپ نے سب کچھ دے دیا تو آپ کے گھر کے اندر کچھ نہیں رہے گا۔ تو کہا کہ دیکھو قحط سالی کا زمانہ ہے اور قحط سالی کے زمانے میں کتنے ہی گھروں کے اندر گندم موجود نہیں ہے، اگر ہم نے روک کر رکھ لی تو کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو بے گھر ہو جائیں گے، انہیں جانا پڑے گا دوسری جگہوں پر اپنے غذا کے انتظام کے لیے۔ لہٰذا
ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھر کا جو اناج ہے وہ بھی انہیں دے دیں. صحیح. تو محفوظ رکھا تھا، لیکن جب دیکھا کہ خیر سالی کا زمانہ آیا تو انہوں نے عطا کر دیا. بلکہ یہ بھی فرمایا کہ صرف ہم روزانہ کا جو اناج ہے وہ رکھیں گے اپنے پاس، اور وہ بھی ہم اس لیے بیچ دیں گے کہ ہم روزانہ کا جس طریقے سے ایک عام شہری اناج خریدتا ہے ہم بھی اسی طریقے سے اناج خریدیں گے. تو اس قدر اناج کے سلسلے میں مذمت کی گئی ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے. پھر اب معاملہ آتا ہے دوسری ضروریات کی زندگی کا، جس میں لباس ہے، مکان ہے، یہ سواری ہے، اس طرح کی جو ضروریات ہے اس کی مذمت کی گئی ہے. بعض صورتیں اس کی حرام بھی ہیں اور اکثر صورتیں اس کی مکروہ قرار دی گئی ہے کہ اس کی بھی ذخیرہ اندوزی نہ کریں کہ جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر لوگ بے لباس ہو جائیں یا بے سواری ہو جائیں. تو اس طریقے سے اس کی مذمت کی گئی ہے. پھر تیسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ انسان کے پاس محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ویسے معاشرہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، ایک راہ پہ گامزن ہے، اور ہمارے پاس کچھ چیز موجود ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر اسے بعد میں فروخت کیا جائے گا تو یہ نہ ضروریاتی زندگی میں آتا ہے اور نہ ہی یہ کھانے پینے کی چیزوں کے اندر آتا ہے. تو اس کی بھی مذمت کی گئی ہے، لیکن اسے حرام قرار نہیں دیا گیا. صحیح. اب یہ کہ جو مذمت کی گئی ہے قرآن کریم میں جا بجا آیات موجود ہے، جس طریقے سے قبلہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہم سورہ بقرہ سے لے کر والناس تک دیکھ لیں تو مسلسل آیتیں ينفقون فی سبیل اللہ، انفقوا فی سبیل اللہ، الہاکم التکاثر، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. سورہ منافقون کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقکم اللہ من قبل ان یأتی احدکم الموت، کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے. تو یہ مسلسل خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن جو ذخیرہ اندوزی ممنوع قرار دی گئی ہے اور حرام کی حد تک قرار دی گئی ہے وہ والی ذخیرہ اندوزی ہے کہ جس کا تعلق انسان کے غذا سے، کھانے پینے سے اور جان سے بنتا ہے، اس کے حرام قرار دیا گیا ہے، اور باقی صورتوں کو مبغوض نگاہ سے دیکھا گیا. دامن وقت میں بالکل محدود سی گنجائش تھی، ہم نے کوشش کی کہ جتنا ہو سکے پیغام آپ تک پہنچے. یہ سوال ہم اس لیے پوچھ بھی رہے ہیں کہ آج ملک کو اس سوال کی ضرورت ہے، اور سوال کے بدلے جواب آتا ہے تو آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی ہے حکمت رمضان میں. حکمت رمضان آج پھر دہرایا جائے گا. افطار کی نشریات میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، علماء کرام بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں گے، فضائل کا ذکر بھی ہوگا، مسائل کا ذکر بھی ہوگا اور ان کے حل کا ذکر بھی ہوگا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ افطار میں ملاقات ہوتی ہے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. اللہ کی امان. عرفان رمضان